بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں تمام اسٹوڈنٹس اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے۔ آج برائے جماعت دہم کے لیے ہم اردو لازمی سے پہلا لیکچر پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا لیکچر ہے افسانہ ایک کہانی بڑی پرانی۔ یہ افسانہ حاجرہ مسرور کا تصنیف کردہ ہے۔ میں سبق پڑھانے سے پہلے حاجرہ مسرور کا تعارفی صفحہ پڑھاؤں گی۔ حاجرہ مسرور ولادت 1929، وفات 2012۔ برصغیر کی تقسیم سے پہلے اردو افسانے کی دنیا میں دو بہنیں متعارف ہوئیں، ختیجہ مستور اور حاجرہ مسرور۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں میں ان کے افسانوں نے سب کو چونکا دیا۔ ان میں حاجرہ مسرور اردو افسانے کا ایک معتبر نام ٹھہرا۔ حاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ کم عمری میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جس کی وجہ سے پورا گھرانہ مالی مشکلات کا شکار رہا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ گھرانہ پاکستان منتقل ہو کر لاہور میں رہائش پذیر ہو گیا۔ کم عمری میں انہیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے حاجرہ کی ادبی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ اندھیرے اجالے اور امت مرحوم ایسے شاہکار مجموعے ہیں جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے کافی مقبول رہے ہیں۔ حاجرہ کے افسانوں میں وہ خاموش جذبات ملتے ہیں جو مشرقی لڑکیوں کا مقدر ہیں۔ ایک عورت ہونے کے ناطے سے حاجرہ نے ایسے جذبات کو بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ حاجرہ مسرور ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر تھیں، اس لیے ان کے افسانوں میں انسان دوستی بھی ملتی ہے اور جبر و استحصال کے خلاف بغاوت بھی۔ حاجرہ چونکہ عام لوگوں کے مسائل سے آگاہ تھیں اور ان سے نبرد آزما بھی رہی ہیں، لہٰذا ان کے افسانے عوام دوستی اور انسان دوستی کی مثال ہیں۔ ان کی اہم تصانیف اندھیرے اجالے، کھیل، ہائے اللہ، امت مرحوم، چرخے چھپے چوری، تیسری منزل، وہ لوگ، چاند کی دوسری طرف وغیرہ۔ ایک کہانی بڑی پرانی میں مصنفہ افسانہ نگار حاجرہ مسرور نے مشرقی عورت کے خاموش جذبات کو بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے۔ مشرقی عورت کا المیہ بیان کرتے ہوئے گھریلو مسائل اور انسانی مزاج کی عکس بندی کی ہے۔ مرکزی کردار اپنے گھریلو مسائل کے باعث چڑچڑے پن کا شکار ہے۔ شوہر اور نوکر کے ساتھ ہر لمحہ جھگڑنے لڑنے کو تیار رہتی ہیں، یہاں تک کہ نوکر کو گھر سے نکال دیتی ہے، لیکن جب شوہر اسے واپس لے کر آتا ہے تو اسے اپنی تذلیل سمجھتی ہیں اور وہ ہر وقت حالات اور شوہر کی بے رخی کا رونا روتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی صحت بھی متاثر رہتی ہے۔ شوہر ان کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے خاندان اور پڑوس کے افراد کو گھر بلاتا رہتا ہے، جبکہ بیوی اس بات پر بھی سخت برہم رہتی ہے کہ جو بھی بات ہو خود کہا کرے، یعنی خود مسائل حل کیا کرے، دوسرے افراد کو مداخلت کی اجازت نہ دیں، اور خاندان کے لوگ ان کے معمولی مسئلے کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، جس سے ان کی بحث و تکرار طلاق کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ میں اب اس کا خلاصہ پڑھوں گی اور آپ نے اس سبق کو خود گھر میں پڑھ کر اس کے مشق کو حل کرنا ہے۔ یہاں پہ بوڑھے ملازم بخشو نے ایک بار گھر سے چلے جانے کی دھمکی دینے اور بیگم صاحبہ کا غیر لچکدار رویہ دیکھ کر حاجرہ مسرور لکھتی ہیں کہ گٹری باندھ لی اور گھر سے چلا گیا۔ بیگم نے بخشو میاں کے جانے سے، بخشو میاں جو ہیں یہ ان کے یہاں نوکر ہیں کئی سالوں سے، اور بیگم صاحبہ جو ہیں یہ کافی عرصے سے تبدیق کی مریضہ رہ چکی ہیں اور ان کا مزاج جو ہے وہ بہت چڑچڑا ہے اور یہ ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہیں گھر میں۔ یہاں پہ بیگم صاحبہ نے بخشو میاں کے جانے سے پہلے سویٹر اس سے واپس لے لیا جو انہوں نے سردیوں میں ان کو بن کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ان کے دل میں بخشو کے لیے رحم کے جذبات پیدا ہوئے، مگر پھر کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ نڈال ہو کر بستر پر لحاف میں گھس بیٹھی اور تھرمامیٹر منہ میں لگا لیا۔ میاں دفتر جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے کہ شام کو کچھ لوگ آئیں گے۔ انہوں نے ناراض بخشو کو روک کر شام کو چائے تیار کرنے اور بازار سے سموسے لانے کی ہدایت کی اور پھر بے نیازی کے ساتھ دفتر کی فائلیں اٹھائے باہر نکل گئے۔ شوہر کی بے رخی پر بیگم رونے لگی۔ اب اسے بخشو پر بھی غصہ آیا۔ میز پر جمی ہوئی مٹی کی ایک دبیز تہہ کو پہلے انگلیوں اور پھر دوپٹے کے پلو سے صاف کیا۔ اس کے بعد چھت کے جالے اور کمرہ بھی صاف کر ڈالا، البتہ روشن دان میں چڑیا کے گھونسلے کو نہیں چھیڑا۔ اس دوران وہ مسلسل کھانستی رہتی اور اپنی خرابی قسمت کا بھی انہیں رہ رہ کر خیال آتا رہتا۔ سویٹر بنتے ہوئے انہیں اپنے میاں کی بے نیازی کا شدید احساس ہونے لگا۔ شام کو میاں آئے تو وہ نیند سے بیدار
تیار ہوئیں، سخت پسینہ آیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے انہیں اسی لمحے مہمان بھی پہنچ گئے۔ میاں کے رشتے کی پھوپھی، ان کی معذور بیٹی، پڑوسن خالہ اور ان کے شوہر اور دفتر کا کلرک۔ بیگم کو ان لوگوں کی آمد کچھ ناگوار گزری۔ دوسرے کمرے میں ان کے سامنے میاں اپنی بیوی بیگم کا شکوہ کر رہے تھے۔ وہ بخار کی حالت میں سموسے لے کر مہمانوں کے پاس جا بیٹھیں۔ میاں نے بیگم پر تنقید جاری رکھی۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ مہمان چائے پینے اور سموسے لے کر مہمان چائے سموسے چکھنے لگے۔ مہمانوں کے سامنے میاں کی تنقید سے بیگم کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ بھی بولنے لگیں اور بات بڑھنے لگی۔ بیگم نے کہا، میں دن رات کے طعنے سنتی ہوں، حالانکہ میں نے جی مار پیٹ کاٹ کر اچھے تولے سونے کا زیور بیچ کر اور اپنے اوپر آرڈیننس فنڈ کا سارا روپیہ بھی مکان میں لگا دیا۔ یہ جو تھیں بیگم صاحبہ، یہ سرکاری اسکول کی ٹیچر تھیں اور انہوں نے اپنی ٹیچنگ جو تھی وہ اپنے میاں کے لیے چھوڑ دی تھی، کیونکہ ان کو گھر سنبھالنا تھا۔ اس بات پر میاں کو غصہ آیا۔ بیگم نے کہا، میں نے تو 10 سال کی اسکول ٹیچری بھی چھوڑ دی اور اس گھر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ مہمانوں کا طرز عمل اچھا نہ تھا۔ وہ اس جھگڑے کی آگ کو سرد کرنے کی بجائے ایسے لقمے دیتے جا رہے تھے کہ خرابی بڑھتی گئی۔ اب بات بڑھتی ہوئی دیکھ کر بیگم نے میاں کا شکوہ کیا، ان کی عدم توجہی اور بے رخی کا ذکر کیا۔ میاں نے کہا، میں تمہارے لیے کراچی کا ریل ٹکٹ لے کر آیا ہوں، وہاں اپنی بہن کے پاس 1 مہینہ گزار آؤ، بچوں کو میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ بیگم بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے کہا، یہ مجھے کراچی بھیج کر مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے لیے، بچوں کے لیے اور اس کے گھر کے لیے اپنی صحت برباد کر لی۔ میاں نے کہا، تم تو صدا کی بیمار تھیں۔ بیگم نے اسے جھوٹ قرار دے کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر کہا، تم کتنے بیمار ہوئے اور ڈاکٹر کے مطابق یہ خاندانی بیماری تھی۔ اب میاں کو غصہ آیا، کہا، خاندان کی بات کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ بیگم روتے ہوئے احتجاج کرتی رہیں۔ میاں نے کراچی کے لیے سامان باندھنے کو کہا۔ بیگم نے انکار کیا اور کہا، جانا ہے تو آپ بھی چلیں، بچے بھی چلیں۔ خاوند نے کہا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ بیگم آگے ہو کر گر گئیں۔ میاں کی پتلون کا پائچہ پکڑ کر کہنے لگیں، کوشش میں ہانپنے لگیں۔ میاں منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ پڑوسن خالہ نے بیگم کو اٹھا کر بوسیدہ چادر ان کے سر پر ڈال دی۔ خالہ کے شوہر نے کہا، اب ان سے تمہارا پردہ واجب ہے۔ بیگم نے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کانوں کی بالیاں جو سب جہیز کی تھیں اور تلے کی کام کی چادر بھی میز پر رکھ دی۔ میاں نے مدھم آواز سے روکا، مگر بیگم خاموشی سے دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ تھا ہمارے سبق کا خلاصہ۔ اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے، پہلا سوال ہے، اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ گھر کے معاملات گھر تک ہی رکھنے چاہیے، بلا وجہ بات کو طول دے کر بڑھانا نہیں چاہیے۔ میاں بیوی کو اپنے گھر کے مسئلے رشتہ داروں، ہمسایوں کو نہیں بتانے چاہیے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ میاں بیوی اپنے مسئلے اپنے تک ہی رکھیں، کیونکہ مسئلے صبر سے حل کرنے میں ہی عافیت ہے۔ حاجرہ مسرور نے اس افسانے میں ایک عورت کے جذبات و احساسات کی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کتنی دکھی اور غمزدہ ہے، لاتعداد قربانیاں دینے کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کے دل میں گھر کرنے میں ناکام ہے اور اسے اس معاشرے میں ایک حقیر کھلونا سمجھا جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کی روزانہ تکرار اور جھگڑے کے بالآخر طلاق پر ختم ہو جاتے ہیں اور خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں میرا پڑھایا گیا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اب آپ اسے خود پڑھیں اور ان سوالات کی مشق آپ نے خود کرنی ہے۔ ساتھ میں آپ نے درست جوابات کے اوپر صحیح کا نشان لگائیں، یہ بھی آپ نے سبق پڑھ کر خود لگانے ہیں، خالی جگہ فل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اب اس کی مشق کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھیں۔ شکریہ۔